نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، وقار جمیل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد ربیع الاول کے حوالے سے ہے کہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف مکتبہ فکر کے حوالے سے مختلف سوالات ہوتے ہیں، اس کے اختلافات ہیں، بہت سی چیزوں کا پر پھر اختلافات سے وہ اختلافات بڑھ کر جھگڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اس چیز کے اوپر تھوڑا سا سوچ غور اور فکر کریں تو ربیع الاول کی تاریخوں میں تو بے شک اختلاف موجود ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جتنی بھی ہم عبادات کریں ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کریں، اس کے اندر درود شریف کا اہتمام کریں، اور بعض چیزیں لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بزرگوں نے ان کو سنتوں کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی سی چیز ہے کہ ہر چیز کو دوسرے ہم خود کریں تو جائز اور دوسرا کریں تو جو ہے وہ بدعت، اور اس کو اس ترتیب کی طرف لیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ آپ اسٹیجوں پر اور ایسی جگہوں پر نعت پڑھیں، بلکہ انسان اکیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑھے، درود شریف پڑھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہے کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ دنیا پیدا نہ فرماتے، اور اسی طریقے سے ہماری ہدایت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز کہ ہمیں اللہ نے ان کی امت میں پیدا فرمایا، جب کہ نہ ہماری کوئی کوشش تھی، نہ کوئی دعا تھی، نہ کوئی مانگنا تھا، بلکہ فرمایا کہ ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ ہمیں روزانہ 2 نفل پڑھنے چاہیے، کہ جو ہے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ویسے تو پورا سال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر درود شریف نعتیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ پوری کوشش کرے کہ وہ سنتوں پر عمل پیرا رہے، اور اس کے اندر درود شریف کی کثرت کرے، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً بھیجے۔ اور اس کے اندر اختلافات جو چلتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جو ہے وہ اس کو ربیع الاول منانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ مناتے ہیں ان کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے دین پر چلنے والے بن جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، کسی ایک دن تو انسان ان ترتیبات پر چلنے والا بن جائے۔ جو نہیں چلتے وہ اس لیے نہیں کرتے، علماء کی باتیں علماء سمجھ سکتے ہیں، عوام کو نہیں چاہیے کہ وہ آپس میں لڑیں، بلکہ اس کے بہتر یہ ہے۔ اور اکثر لوگوں کو پھر اسی مہینے کے اندر اختلاف یاد بھی آتا ہے، تو اب ان اختلافات کو ہم لڑائیوں کا وہ نہ کریں، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ ان کو چھوڑ دے، لیکن مل جل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر سنتوں پر عمل کریں، درود شریف پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔